ڈیئر کیڈٹس، اگلا شعر ہے: میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا. بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا. میری افتادگی یعنی میرا جو گرنا ہے، میرا مختلف زندگی کے مواقع پہ سفر کی سختیوں سے، جد و جہد کے دوران ٹھوکر لگنا، حالات کی سختی کی وجہ سے کہیں گر پڑنا، مشکلات سے حوصلہ ہار بیٹھنا، یہ تمام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں بھی انسان کے لیے، اور وہ اپنا بھی اس میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ تمام تر میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کیونکہ جب بھی میں گرنے لگتا ہوں، جب بھی حالات سے دل برداشتہ ہوتا ہوں، جب بھی مشکلات کا شکار ہوتا ہوں، جب بھی کوئی ایسی مصیبت میرے پہ آ جاتی ہے زندگی کی جد و جہد کے اندر، یا تحریک پاکستان کی وہ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں تو اس سٹرگل کے اندر، صحافت کی جد و جہد کے اندر، یا جو ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو بھی مصائب اور مشکلات کو دیکھتے ہیں، تو اس کو سامنے رکھا جائے تو گرتے ہوئے بھی اور اس مشکل میں پڑتے ہوئے بھی میں اسی کا نام لیتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، تو پھر وہ مجھے اٹھا لیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، ان مشکلات کے اندر صبر عطا کرتا ہے، ان مشکلات کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے، ان مشکلات کے سامنے میں تن کے کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے ہمت مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے، اس کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ کیا کہ میرا گرنا بھی، میری مشکلات بھی میرے لیے اس وقت رحمت ثابت ہوتی ہیں. اللہ کا تھامنا، اللہ کی مدد پہنچنا، اللہ کا ساتھ ہونا، انسان کے، مسلمان کے ساتھ ہونا، اس کی جو مدد ہے وہ حاصل ہونا، یہ اس حالت میں، اس انسان کی گری ہوئی حالت میں، مشکل کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو گویا کہ انسان کا مشکل میں پڑنا یا مشکلات اور مصیبت سے گر جانا، یہ بھی اس کے لیے رحمت ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارتا ہے، پھر اس کی مدد حاصل کرتا ہے. اگلے شعر میں آپ کہتے ہیں کہ تمام زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے اب اس کی حجت، اس کی دلیل، اس کی بات پوری ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے، اس کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے. یہ حجت مکمل ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا پیغام اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت تک پہنچا دیا ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیم اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہو کے آئے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، ہدایت کی طرف ایک ایسا پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی دعوت کی حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے تمام مخلوقات تک پہنچا دی. اللہ کی دعوت تمام تک پہنچ چکی، تمام مخلوق پہ اس کی حجت قائم ہو گئی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا پیغام نہیں پہنچا، یا ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نشر ہوا، سب تک
یہ بات پہنچ گئی، یا انبیاء کرام سے لے کے ابھی تک یہ جو بھی توحید کی بات اللہ کے انبیاء نے، نیک لوگوں نے عام بندوں تک پہنچائی ہے، تو کفار نے، ظالموں نے اور شیاطین کے چیلوں نے اس تمام دعوت کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتنی زیادہ مخالفت کی گئی، کفار مکہ کی طرف سے، مدینہ کے یہودیوں کی طرف سے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ فرعون نے ان کو اور ان کی قوم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ نور ہدایت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے چونکہ قائم ہے، اس لیے اس کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو یہ نور جو ہے وہ اپنی ساعت پہ رہا، اپنی ساعت پر، اپنے وقت پر، یعنی یہ نور، ہدایت کا نور، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور ہے، قرآن کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، یہ درجہ کمال کو پہنچا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قوت تھی اس کے پیچھے، اس لیے اس نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ یہ نور اپنے وقت پہ مکمل ہوا اور یہ نور ایک سورج کی طرح روشن ہے۔ آج قرآن کی تعلیم یا قرآن کا جو پیغام ہے وہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کیا کہتے تھے، ان کی کیا تعلیمات تھیں، قرآن کیا کس بات کی دعوت دیتا ہے۔ غیر مسلم بھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ انبیاء کی تعلیمات پوری دنیا تک پہنچی ہیں۔ انبیاء کی کیا تعلیم تھی؟ انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اس کا خالق و مالک ہونا اور مالک یوم الدین ہونا، یعنی کہ سزا اور جزا کا مالک ہونا، یہ توحید ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور انسانوں نے صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ پیغام انبیاء کے ذریعے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ذریعے ساری مخلوق تک پہنچ چکا ہے اور پوری مخلوق پہ اس کی حجت قائم ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی مفہوم اور تشریح جو میں آپ کو جیسے کلاس میں بھی ایک ہماری روٹین تھی وہ بتا دی گئی ہے، لیکن نوٹس کو آپ نے پڑھنا ہے، استفادہ کرنا ہے اور اس کو لکھنے کی کوشش کریں آپ اپنی کاپیز کے اندر، اگرچہ کہ یہ آپ کی لکھنا آپ کی اسائنمنٹ میں شامل نہیں ہوتا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا، لیکن آپ ضرور اس کو لکھنے کی کوشش کریں، اور لکھنے سے ہی یاد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی یادداشت کے لیے لکھنے سے مدد لو، لکھنے سے مدد حاصل کرو اپنی یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے۔ اور تشریح کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کتنا زیادہ سے زیادہ اس مفہوم کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شعر اپنی مرضی سے ڈالنا چاہتا ہے موضوع سے ریلیٹڈ تو وہ آپ کے نوٹس کے اندر بھی اشعار شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح خلاصہ، حمد کا خلاصہ بھی آپ کے نوٹس کے اندر شامل ہے، وہ بھی آپ نے وہیں سے تیار کرنا ہے۔ اور ایم سی کیوز تو آپ جب آپ نظم اور اس کی تشریح اور جو شاعر ہے اس کے حالات پڑھیں گے تو آپ کے ایم سی کیوز بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کا سبق ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو کالج کی طرف سے مزید کوئی ٹیسٹ اسائنمنٹ جو بھی دی جائے گی وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی، اس کے مطابق آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔